ابن سیرین رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ البیت الذی یقرأ فیہ القرآن تحضرہ الملائکہ وتخرج منہ الشیاطین ویتسع بأہلہ ویکثر خیرہ والبیت الذی لا یقرأ فیہ القرآن تحضرہ الشیاطین وتخرج منہ الملائکہ ویضیق بأہلہ ویقل خیرہ۔ دونوں تصویریں انہوں نے پیش کر دی۔ قرآن کی تلاوت کے جو بھی برکات ہیں وہ ان کا انہوں نے ذکر کر دیا۔ ایک تو یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ایک پاکیزہ اور نورانی مخلوق ہے اس کو مناسبت ہے قرآن کے ساتھ۔ تو فرشتے تو ویسے ہی تلاش میں رہتے ہیں، کسی گھر میں، کسی مجلس میں، کسی جگہ پر جہاں لوگ ذکر کر رہے ہوں، خدا کو یاد کر رہے ہوں، کہیں لوگ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں، تو فرشتے وہاں ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہو تو فرشتے وہاں پر طبعاً موجود رہتے ہیں، اور فرشتوں کی موجودگی خیر و برکت کی نشان، اور شیاطین وہاں سے دور بھاگتے بھاگ جاتے ہیں، بالکل ہیں۔ صحیح۔ یعنی وہ شیاطین سے مراد ہے وہ جنات ہیں جو جن کی طبیعت میں خباثت کا، جن نیک بھی ہو سکتے ہیں، مومن بھی ہو سکتے ہیں، لیکن شیاطین وہ ہیں جن کی طبیعت میں خبث کا مادہ غالب ہے، وہ پھر وہاں سے دور بھاگتے ہیں۔ اور خیر و برکت یعنی روزی اور رزق کے لحاظ سے بھی اگر قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہے، گھر کا ماحول نیکی والا ہے، اور باقی ساری شرائط جو دینی اعمال سے خیر و برکت حاصل کرنے کی وہ سب بھی ملحوظ ہیں، تو قرآن گھر میں پڑھنے سے اور اس کا اہتمام کرنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں وسعت پیدا کرتے ہیں، اور نہ پڑھا جائے، اس سے غفلت برتی جائے تو بظاہر بے شک فراوانی ہو رزق کی، لیکن رزق کی فراوانی کے ساتھ جو برکات ہیں، جو اطمینان ہے، جو گھر میں وحدت اور اتفاق ہے، ان سے گھر محروم رہتا ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔